اب ہمیں کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کسی سرائے یعنی کہ موٹیل میں کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ خیر، اس خوفناک موٹیل میں کچھ دیر گزارنے کے بعد ہماری اگلی منزل تھی مدام تسود کا وہ ہال جہاں مشہور کھلاڑیوں کے مجسمے رکھے تھے۔ مگر راستے میں ہمیں مل گیا یوٹیوب کا دفتر، جہاں ہم نے کچھ دیر اپنے ان دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی اور پھر ہم آگے بڑھ گئے اپنی منزل کی طرف۔ اس ہال میں ہر آنے والے کا استقبال سر محمد مختار جامع فرا یعنی مو فرا اپنے مخصوص انداز میں کرتے ہیں، جو کہ برطانیہ کے کامیاب ترین ایتھلیٹ ہیں۔ انہوں نے سال 2012 اور 2016 کے اولمپک مقابلوں میں 5000 اور 10,000 میٹر کی ریس میں طلائی تمغہ جیتا تھا۔ جب بات ہو دوڑنے کی تو عالمی شہرت یافتہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایتھلیٹ رنر یوسین بولٹ کو کیسے بھولا جا سکتا ہے۔ خیر، یوسین بولٹ کے بعد ہم نے عوام کے جمع غفیر میں ڈھونڈ نکالا سب دلوں کی دھڑکن، مشہور پرتگالی فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کو۔ رونالڈو کے بعد ہم گئے فیفا کی ورلڈ کپ ٹرافی کے پاس، جہاں ہمیں مل گئے برازیل کے عظیم لیجنڈری فٹ بالر جناب پیلے کے پاس 2 ورلڈ ریکارڈز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ 3 بار ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم میں شامل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پیلے نے اپنے کیریئر کے 1363 میچز میں سے 1281 گولز کیے ہیں۔ پیلے کے ساتھ ہی ہمیں مل گئے ماسٹر بلاسٹر یعنی کہ حنیف محمد کے بعد لٹل ماسٹر کہلانے والے بہترین بھارتی بلے باز سچن رمیش ٹنڈولکر، جو لارڈز میں اپنی سینچری کا جشن منا رہے تھے۔ جب بات کھیلوں کی ہو رہی ہو تو باکسنگ کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے، اور باکسنگ کی دنیا میں محمد علی کو۔ مگر ہمارا اس ہیوی ویٹ سے کیسا مقابلہ، کیونکہ ہم تو تھے لائٹ ویٹ کیٹیگری کے کھلاڑی۔ جاتے جاتے ہماری نظر پڑی کلے کورٹ کے ماسٹر ٹینس اسٹار رافائل نڈال پر، جو کہ شاٹ مارنے کی تیاری میں تھے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس ہال سے دوسرے ہال میں جاتے، یہاں ہمارے دوست نے ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق کر ڈالا۔ تگی کی امی نے اس کے لیے بہو ڈھونڈی ہے، اتنی سندر عورت تگی کے ساتھ، تگی کو خود یقین نہیں آ رہا۔ تگی آپ کے دن بدلنے والے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ بتائیں؟ اب جس ہال میں ہمارا داخلہ ہوا تھا، اس میں ہمارا سامنا سب سے پہلے ہوا برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ اور بادشاہ ہنری سے۔ کچھ دیر شاہی مہمان بننے کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ مشہور برطانوی شاعر ولیم شیکسپیئر اور میری کوئین آف اسکاٹ بھی ہماری میزبانی کی منتظر تھیں۔ ان کو شرف میزبانی کے بعد ہماری اگلی میزبان تھی دلوں کی ملکہ یعنی کوئین آف ہارٹس پرنسس ڈایانا، جو کہ 31 اگست 1997 کو ایک ٹریفک حادثے میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ اس کے بعد ہماری ملاقات شاہی محل کی بالکنی میں پرنس آف ویلز یعنی کہ شہزادہ چارلز اور ان کی اہلیہ سے ہوئی۔ اب جب ہم شاہی محل میں موجود تھے تو اسی اثنا میں ہماری دربار میں طلبی ہوئی، جہاں ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ، ان کے شوہر پرنس فلپ جو کہ ڈیوک آف ایڈنبرا بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ڈوک اینڈ ڈچز آف کیمبرج یعنی شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ ہماری ملاقات کی منتظر تھیں۔ شاہی محل کے بعد ہماری اگلی منزل تھی برطانیہ کے وزیر اعظم کا گھر یعنی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، جہاں سے اس وقت کی برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر ایک اہم ملاقات کر کے باہر آ رہے تھے۔ موجودہ دور کے اہم رہنماؤں کے بعد ہم ملے ماضی کے چند اہم ترین رہنماؤں سے، جن میں شامل ہیں برطانیہ کے ونسٹن چرچل، جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا، تبت کے 14ویں دلائی لاما، امریکی مارٹن لوتھر کنگ اور سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور باراک اوباما۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اگلے ہال میں جاتے، جہاں تمام گلوکار اور موسیقار ہم سے ملنے کے مشتاق تھے، ہمیں راستے میں مل گئے 2 عظیم ترین سائنسدان، سر آئزیک نیوٹن اور البرٹ آئنسٹائن۔ خیر سے اب ہم گلوکاروں کے ہال میں داخل ہو گئے تھے۔ ویسے تو یہاں کئی گلوکاروں سے ہم ملے، جن میں سے قابل ذکر ہیں بیٹلز، ایڈ شیرن، بیونسے، پھر کنگ آف پاپ یعنی مائیکل جیکسن کے ساتھ بھی ہم نے کچھ وقت گزارا، اور فریڈی مرکری سے ملنے کے بعد ہم دوسرے ہال کی جانب چل پڑے تھے۔ اب یہ نیا ہال ہمیں لے گیا تھا سن 1800 کی دہائی میں، جہاں لندن سے تعلق رکھنے والے دنیا کے مشہور کھوجی اور جاسوس شارلک ہومز کسی معمے کو سلجھانے میں مصروف تھے۔ ویسے تو یہ کردار کئی اداکاروں نے کیا ہے، مگر اس وقت رابرٹ ڈاؤنی جونیئر اس کردار کے مزے لے رہے تھے۔ خیر، ماضی سے نکل کر ہم پھر سے حال میں آ گئے تھے۔ اس بار ہمارے سامنے تھی مدام تسود کی تاریخ، کہ یہ مدام تسود کون تھی۔
وہ پہلے کس طرح سے مجسمے بناتی تھیں اور اب اس نئے دور میں کیسے مجسمے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس جگہ کا آغاز کیسے ہوا اور اس کی تشہیر اس دور میں کیسے کی گئی تھی۔ اس میوزیم کی تاریخ کے بعد ایک بار پھر سے ہم چل پڑے ماضی کے سفر پر۔ اس بار جس جگہ کی تاریخ ہمیں دکھائی جا رہی تھی وہ تھی اس شہر لندن کی تاریخ کہ ماضی میں یہاں کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے وقت کے ساتھ یہاں کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لندن کی اس تاریخ کو دیکھنے۔ If you like this video, please subscribe my YouTube channel London Diary and like my page on Facebook as well.